حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پیار حضرت علی سے تھا، اور پیار ہو بھی کیسے نہ، وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتے تھے۔ میں کام کرتی تھی، وہ بھی باہر کام کرتے تھے، لیکن جب وہ باہر سے کام کر کے آتے تھے نا، وہ میری مدد کرتے تھے، وہ میرا خیال رکھتے تھے، وہ میرا احساس کرتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے تو میرے پاس آتے تھے، مجھ میں سکون تلاش کرتے تھے، میں ان کا سب کچھ تھی۔ اس لیے مجھے بابا کے بعد حضرت علی سے سب سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی کا پیار صرف دکھانے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان کی پوزیسونیس میں بھی تھا۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کے مسواک کر رہی تھی۔ حضرت علی آئے، انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ میں مسواک کر رہی ہوں، تو انہوں نے اس مسواک سے کہا، اے مسواک، تیری اتنی ہمت کہ تو فاطمہ کے دانتوں کو چھو لے، تیری اتنی مجال۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا تو پیار میں، لیکن ان کی ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں پردہ پوش رہے، اگر وہ پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے تھا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتی تھی، مجھ سے پیار ہی اتنا کرتی تھی۔ اور بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ گھر کو پورا دن سنبھالتی تھی، تب میں پورا دن گرمی کے اندر باہر کام کرتا تھا، میرا جسم درد سے ٹوٹ جاتا تھا، میرا جسم تھکا ہوتا تھا، پر جب میں گھر آ کر ایک دفعہ فاطمہ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میری ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی، میرا سارا دکھ، میرا سارا درد، میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ میری فاطمہ تو میری زندگی کے اندر خوشیوں کا ایک نور تھی۔ اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے اتنا پیار کرتی تھیں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ گھر میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے ایک آیت پر پہنچی جس کا مفہوم تھا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ آیت بڑی دھیمی آواز میں پڑھی، پر جب میں نے حضرت فاطمہ کے لہجے کو سنا تو میں نے ان کو کہا کہ فاطمہ، میرے لیے تو آپ کافی ہو، میرے لیے تو آپ کی محبت کافی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے یہ الفاظ سن کر حضرت فاطمہ بڑی خوشی سے مسکرائیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی حضرت علی سے شادی ہوئی نا، تو حضرت علی پورا دن کام کیا کرتے تھے، پورا دن محنت کرتے تھے، تپتی دھوپ کے اندر، تیز گرمی کے اندر، اور شام کو واپس آیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ حضرت علی نے باہر کی ذمہ داریاں اٹھائیں، وہ باہر محنت کرتے تھے اور میں گھر کے اندر محنت کرتی تھی۔ میں اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ جب وہ کام سے تھک کے آئیں تو گھر میں ان کو سکون ملے، ان کو گھر کا کام نہ کرنا پڑے، لیکن حضرت علی پورا دن کام کرنے کے باوجود آ کے میری مدد کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر کے کام کر کر کے تھک گئی اور حضرت علی کے لیے روٹیاں بنانے لگ پڑی۔ جب وہ گھر آئے، میں نے ان کے لیے روٹیاں تیار کر دی، کھانا تیار کر دیا، لیکن آتے ساتھ انہوں نے میرے سے روٹیوں کا نہیں پوچھا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کتنا تھک گئے ہیں، بلکہ انہوں نے میرے سے پوچھا کہ فاطمہ، تم تھک گئی ہوگی نا، گھر کے کام کر کر کے تم تھک گئی ہوگی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات سے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا، اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت علی نے خود کھانا شروع کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے کھلایا، اور کہنے لگے کہ فاطمہ، تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا یہ کھانا مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام دولتوں سے عزیز ہے، کیونکہ یہ تم نے بنایا۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی نا، تو میرے بابا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کے 3 دن بعد گھر لینے کے لیے آئے۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو گھر لینے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ، آج تم اپنے بابا کے ساتھ اپنے بابا کے گھر چلو گی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بابا، آپ صرف میرے بابا نہیں ہیں، آپ میرے نبی بھی ہیں، آپ سے زیادہ میرے لیے کوئی عزت دار نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر میرے لیے کسی کا کوئی فیصلہ معنی نہیں رکھتا۔ لیکن بابا، میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی مرضی سے کرے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں حضرت علی کے آنے کا انتظار کر سکتی ہوں؟ کہ میں ان کی اجازت لے کے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کندھا دیوار کے ساتھ لگایا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، انتظار کرنے لگے۔ اور پھر کچھ دیر بعد حضرت علی گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا۔ حضرت علی کو دیکھتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی، اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز کی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ میرے نبی ہیں، فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، یہ گھر تو آپ کا گھر ہے، آپ کو کس چیز کی اجازت کی ضرورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ تیری اجازت کے بغیر نہیں جاتی۔